حامدا و مصلیا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ اہم مسئلہ ہے طلاق کے متعلق۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مرد یعنی شوہر طلاق دے دیتا ہے اور بیوی اس طلاق کو اپنے کانوں سے سنتی ہے، اور اس کے بعد شوہر اس طلاق کا انکار کرتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق نہیں دی، اور بیوی اس طلاق کا دعویٰ کرتی ہے کہ آپ نے مجھے طلاق دی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ مسئلے کے متعلق جاننے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینا یہ اپنے آپ میں ایک انتہائی گھٹیا اور ناپسندیدہ عمل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق دے کر کے اس طلاق کے معاملے کو لوگوں سے چھپانا یہ اس سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نکاح جیسی اہم دولت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی رفعت اور اس کی عظمت کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ گویا ہم میں سے نہیں۔ آج کے اس دور میں دن بدن طلاق کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ذرا سی بات پر اختلافات ہوتے ہیں، اور ذرا سے جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان ذرا سے جھگڑوں کی بنیاد پر، ذرا سے اختلافات کی بنیاد پر ہم اس معاملے کو اور اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں طلاق دے کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا سے اختلاف کی وجہ سے طلاق دے دینا یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدگی کی بات ہے، اس لیے کہ فرمایا ان ابغض المباحات الطلاق، کہ طلاق کے سارے جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل ہے تو وہ طلاق والا عمل ہے۔ آج ذرا سا اختلاف ہوتا ہے، ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے، ذرا سی میاں بیوی کے درمیان انبن ہوتی ہے، اور ذرا سی اختلاف کی بنا پر، ذرا سی انبن کی بنا پر اس رشتے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ جس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت بخشی ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم اس نکاح کو ذرا سے اختلاف کی بنا پر توڑ دیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس نکاح کو توڑ دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی کے ڈر سے اس معاملے کو ہم لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے صورت مسئلہ کا ذکر کیا گیا کہ اس میں پہلے مرد طلاق دیتا ہے اور بیوی طلاق کو سنتی ہے، اور پھر مرد جو ہے وہ طلاق کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور بیوی طلاق کا دعویٰ کرتی ہے۔ تو اب طلاق دے کر کے لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے سامنے رسوائی کے ڈر سے، یا اپنے خلاف کسی قسم کی کارروائی کے ڈر سے انسان طلاق کے معاملے کو چھپاتا ہے۔ یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب گاؤں والوں کو یا اپنے گھر والوں کو، بڑے چھوٹوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ اگر رشتہ دار آئیں، پنچایت لے کر کے آئیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے طلاق دی ہے نہیں دی ہے، تو وہ لوگ اسے مشورہ دیتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دینا کہ میں نے تجھے طلاق نہیں دی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، طلاق دینا یہ اپنے آپ میں انتہائی ایک ناپسندیدہ اور گھٹیا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔
اور اس کے بعد اس طلاق والے معاملے کو چھپا لینا یہ بھی اپنے آپ میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب غور کریں، ہم اس معاملے کو دنیا والوں کے ڈر سے اور ذرا سی ذلت اور رسوائی کے خوف سے یا کسی قسم کی کارروائی کے خوف سے اگر ہم لوگوں سے اس معاملے کو چھپا بھی لیتے ہیں اور میاں بیوی بحال اسی طرح جس طرح پہلے سے رہتے آ رہے ہیں اسی طرح رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں ساری زندگی وہ دونوں آدمی، مرد اور عورت دونوں آدمی جو ہیں وہ ساری زندگی حرام کاری کریں گے۔ اس لیے کہ جب ایک مرتبہ طلاق ہو چکی ہے اور طلاق مغلظہ ہو چکی ہے، صریح طلاق ہو چکی ہے، تو پھر اس کے بعد میاں بیوی کا آپس میں ایک ہی مکان میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا، بغیر اس طریقے کی جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے کو اپنائے بغیر ان سارے اعمال کو کرنا اور آپس میں ساتھ زندگی گزارنا، یہ قطعاً حلال نہیں ہو سکتا، قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے لوگوں سے اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی وجہ سے لوگوں کے سامنے رسوائی کے ڈر کی وجہ سے اس معاملے کو چھپایا جاتا ہے، لیکن اس انسان کو اور اس معاشرے کو اور ان لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں کل انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، اور جس نے یہ غلطی کی ہے اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانا ہے۔ پکڑ اس معاملے میں دونوں کی ہوگی۔ اگر رسوائی کے خوف سے اس معاملے کو چھپا لیا جاتا ہے، اگر کارروائی کے خوف سے اس معاملے کو چھپا لیا جاتا ہے، اور جو اس میں اس کے معاون بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان سب لوگوں کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ آپ غور کریں، ایک تو طلاق دے دی، غلطی کر دی، اور دوسرے اس پر مزید اور بڑی غلطی یہ کی کہ اب اس معاملے کو چھپایا جا رہا ہے۔ آپ دنیا والوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز ذرہ برابر چھوٹی ہو یا بڑی کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم بذات الصدور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے، کیا سوچے گا اور کیا یہ کہے گا اپنی زبان سے، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا؟ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دنیا کے لوگوں کا تو ڈر ہے، دنیا کی ذلت اور رسوائی کا تو ڈر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کیا منہ لے کر کے جائیں گے اس چیز کا احساس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ معاملات بگڑتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اختلافات نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوتی۔ انسان ہے، انسان غلطیوں سے بنا ہوا ہے، اس سے غلطی ہوگی، لیکن اس غلطی کو سدھارنے کا موقع بھی انسان کو دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت ہم کسی بھی چیز میں اتنی زیادہ سختی کے شکار ہم لوگوں کو کر دیتی ہے کہ یہ معاملہ ہونا تو اسی طرح ہونا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے ساتھ میں ہمیں ایک ایسا ضابطۂ حیات دیا ہے کہ ہم اس میں اگر قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے، اس میں اپنے مسائل کو ڈھونڈنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت کے اندر ضرور موجود ملے گا۔ لیکن لوگوں کے ڈر سے اس معاملے کو چھپا لینا، لوگوں کے سامنے رسوائی کے ڈر سے اس معاملے کو چھپا لینا، یا کسی قسم کی کارروائی کے ڈر سے اس معاملے کو چھپا لینا، یہ تو ایسا ہوا کہ دنیا والوں کا ڈر تو انسان کے دل میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، طلاق دے دینا یہ اپنے آپ میں انتہائی گھٹیا عمل ہے، اور مزید اس طلاق کو دے کر کے اس کا انکار کر دینا، اس کو چھپانے کی کوشش کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی ہوئی ہے، تو اب اس غلطی کی اصلاح کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کو چھپا بھی لیتے ہیں دنیا والوں سے، تو میرے بھائیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔
تو یہ دو باتیں حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی. ایک تو یہ کہ طلاق دینا یہ اپنے آپ میں انتہائی گھٹیا اور ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ اس طلاق کے ذریعے سے وہ رشتہ ٹوٹتا ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دوسرے، اس طلاق کے معاملے کو چھپانا یہ بھی اپنے آپ میں ایک انتہائی گھٹیا اور ناپسندیدہ عمل ہے. لہذا پہلے تو یہ کوشش کی جائے کہ کسی بھی طریقے سے طلاق نہ ہو اور طلاق کی نوبت نہ آ پائے، لیکن اگر آ بھی جائے مجبوراً ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر اس کو چھپانے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس منہ کو لے کر کے ہم اللہ کے یہاں جائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ دو باتیں تھی. اب آتا ہے اصل مسئلہ. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی اور بیوی نے طلاق کو سن لیا، اور شوہر اب اس طلاق کا انکار کرتا ہے، بیوی اس طلاق کا دعویٰ کرتی ہے. تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ بات کس کی معتبر ہوگی؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اگر بیوی کے پاس بینہ دلیل ہے اور شرعی گواہ اس کے پاس موجود ہیں تو پھر بات اس کی معتبر ہوگی اور اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اس کی بات کو مانا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس مرد نے اس کو طلاق دے دی ہے. لیکن اگر عورت کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ اس کے پاس شرعی گواہ ہے تو پھر شوہر سے قسم لی جائے گی. اور شوہر سے قسم لی جائے گی. اگر شوہر قسم کھا کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے تجھے طلاق نہیں دی ہے تو پھر مرد کا قول معتبر ہوگا. لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. بات آگے یہ ہے کہ چونکہ عورت کو معلوم ہے، عورت کو پتا ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے اور مرد نے جھوٹی قسم کھائی ہے. اگر مرد جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اور عورت نے طلاق کے الفاظ کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور صریح طور پر سنا ہے تو پھر عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ پر اپنے شوہر کو قدرت دے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے، اسے معلوم ہے وہ سچ بول رہی ہے اور مرد نے جو ہے وہ جھوٹی قسم کھائی. لہذا عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اب اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنے شوہر کو قدرت دے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا پروسیس یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ شرعی عدالت سے اپنے اس مسئلے کو حل کرائے اور شرعی عدالت سے اپنے اس مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کرے. اگر جو شرعی عدالت سے جو فیصلہ ہوگا وہ سبھی کے لیے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی مانیہ ہوگا. اس لیے کہ ہمارے لیے شریعت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ہمارے لیے دین اسلام اور شریعت جو ہے ہمارے لیے اصل ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے جو قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے. اس لیے میرے بھائیوں شریعت کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ اس کے لیے بھی جو ہوگا وہ دونوں کے لیے برابر ہوگا. یہ تھی جو اصل مسئلہ، صورت مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.